ضروری ہے، اور فرض چھوڑا نہیں جاتا، فرض نیگلیکٹ نہیں کیا جاتا، اس میں اختیار نہیں ہوتا، آپشنل نہیں ہوتا. یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے. یہ ہماری قوت کا ذریعہ ہے، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اللہ کو ہم محبوب بنیں گے جب اس میدان میں آگے بڑھیں گے. لیکن جب اسلام علم کی بات کرتا ہے، تین باتیں خاص طور پہ اس میں مراد ہوتی ہیں. ایک تو رأس العلم معرفت اللہ، اصل علم اللہ کی معرفت. بہت کچھ سیکھ لیا لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، اپنے رب کو پہچان نہیں سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سے حل کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جو رب تک نہ پہنچ پائے، رب کی معرفت نہ ملے تو وہ علم نہیں ہے. دوسری چیز، اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو وہ تمام علوم مراد ہوتے ہیں جو مفید ہیں، کارگر ہیں، بینیفیشل ہیں. بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ علماء دنیاوی تعلیم سے روکتے ہیں. اگر علماء کے روکنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہمارے قوم کے لوگ تعلیم سے پیچھے، تو علماء تو شراب کو بھی منع کرتے ہیں، شراب سے روکتے ہیں، جوئے سے روکتے ہیں، حرام سے روکتے ہیں، ہر غلط کام سے روکتے ہیں. تو سارے غلط کام بند ہو جانا چاہیے. یہ اپنی کاہلی اور سستی کو ہم بلیم کرتے ہیں علماء پر، جو علماء منع کرتے ہیں. علماء تعلیم سے کیسے روک سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جا بجا تعلیم، اور قرآن و حدیث کے بعد فقہا جو ہیں محدثین ہیں. یہ جو ہم سلوگن سنتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے یہاں تعلیم کا کوئی زور نہیں ہے. ایک پنڈت سے ابھی حال میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ اگر دلچسپی نہ ہوتی ہمارے معاشرے میں، ابھی حال کی ایک مثال ہے، میں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ 22-24 سال کا ولی رحمانی، وہ ایک صدا لگاتا ہے تعلیم اور ایجوکیشن کے بیس پر. ایک ہفتے میں 7 کروڑ سے زائد اسے مل جاتا ہے. وہ شاندار اسکول کھڑا کر کے دکھا دیتا. اگر دلچسپی نہ ہوتی، تعلیم کے لیے ترغیب نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں مثال ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو اعلان کرے سوشل میڈیا پہ کہ مجھے پیسے چاہیے، 7 کروڑ کی ضرورت ہے، ہفتوں میں انتظام ہو جائے. تو علماء کبھی اس سے نہیں روکتے، علماء ترغیب دیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آگے بڑھو، لیکن ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے. اصل اللہ کی معرفت ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے اسکول بنے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے، اور پھر لکیر کے فقیر نہ ہو پڑھانے والے. کیونکہ تجربہ ہوتا ہم لوگوں کا، دیکھتے میرا بچہ ہے، جو نصاب ایسا، وہ ساری چیزیں شیطانی آلہ، اسلام کے خلاف چیزیں. آپ دیکھیں گے انگلش والی بک میں اگر پنکچر بنانے والا کوئی اس طرح کی اسٹوری ہے تو وہ کوئی مسلمان ہی، کوئی داڑھی والا، اسی کی فوٹو وہاں بنائی جائے. کوئی چوری کرنے والی اسٹوری ہوگی تو چور کس کو بنا کے پیش کیا جائے گا، فوٹو کس کی ملے گی، اس کی داڑھی ہوگی، سر پٹ ہوگی. یہ ساری چیزیں اگر ہم اسلامی ماحول میں، اپنے اسکول میں اپنا اسکول نہیں بنائیں گے، یہ انوائرمنٹ نہیں تیار کریں گے، تو پھر یہ جو اصل اللہ کی معرفت ہے، اسلام کی طرف آنا ہے، یہ ایمانی قوت ہے، اللہ کے رسول سے محبت، یہ ساری چیزیں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر یہ جو ہو رہا ہے، ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چاکلیٹ کی وجہ سے، ایک چیٹنگ کی وجہ سے، ایک خوبصورت جملے کی وجہ سے بچیاں کسی کے ساتھ ہو لیتی. کیوں؟ پتہ نہیں ہے، ہم نے وہ ماحول نہیں دیا، اس ماحول میں تعلیم نہیں دی. میں ایک چھوٹی سی 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک اسلامی اسکول کی، مسلمانوں کا اسکول، لیکن وہ جو پڑھانے والی عام طور پہ اس طرح کی رکھی جاتی ہیں کہ زیادہ سیلری نہ دینی پڑے. ابھی تیاری کر رہا تھا میں، ہاف ایئرلی ایگزام کے بچے کی تیاری کرا رہا تھا. اس نے مثال کے طور پہ ایک کوشچن آیا، واٹ ڈو وی لرن ان آور اسکول؟ ہم ایک اسکول میں کیا سیکھتے ہیں؟ اب وہ لوگ جو اپنا جواب دیں، آنسر دیں، وہ الگ ہے، لیکن جب ہمارا اسلامی اسکول ہے تو ہمارا جواب تو ایسا ہونا چاہیے کہ اسلامی اعتبار سے. جواب کیا تھا؟ وی لرن
reading, writing, dancing, singing, etc. in a school. اب یہ ڈانسنگ اور سنگنگ اس کی کیا ضرورت ہے مسلمان کے اسکول میں؟ ایک اور مثال، فرسٹ ایئر میں میرا بچہ تھا پچھلی سال، اس میں جو پہلا لیسن ہے ابھی تک ہم سب نے سنا بکری اور بھیڑ کا، بکری اور بھیڑیے کا مقابلہ، لیکن اس میں پہلے لیسن میں کیا ہے؟ وولف اور پگ کا مقابلہ، پگ اور وولف کا مقابلہ۔ بھیڑیا آتا ہے، 3 پگ ہوتے ہیں، 2 کے گھر گھاس پھوس کے چھپر کے ہوتے ہیں، ان دونوں کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، پھر تیسرے کا گھر برکس کا ہوتا ہے، اینٹ کا ہوتا ہے، اسے نہیں گرا پاتا۔ اب یہ کمپیئر کیا گیا، یہ کیا ہے؟ ایک خفیہ طور پہ ذہن بنانا ہے کہ یہ اچھا جانور ہے پگ، اور اسلام نے کیا کہا؟ یہ نجس العین جانور، بے حیا جانور، بے حیائی اس کی وجہ سے پروموٹ ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا کہ حیا تو سراپا خیر اور بے حیائی سراپا برائی ہے۔ اس میں بے حیائی اضافات عقل حیا وفعل معاشی تھا، بے حیا باش حد سے خواہی کو، جب بے حیا ہوگا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آگے یہ جو سبق لیسن پورا ہوا، آگے کیا سوال؟ ظاہر ہے جب ملک نے حملہ کیا، گھر تباہ کر دیا، آگے سوال کیا ہے؟ ہو از گڈ۔ میں نے جا کے پرنسپل سے کہا کہ یہ دیکھیے پہلا لیسن یہ ہے، اس طرح کے بچوں کی ذہنیت کیا بنے گی؟ انہوں نے کہا ہم سمجھا دیں گے کہ اپنے اعتبار سے آپ ظاہر سی بات ہے نصاب کو، کورس کو اور بک کو چینج تو نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں کہ بتا دیں ٹیچر کو کیسے سمجھانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے تو اپنے بچے کو سمجھایا کہ یہ اس طرح کا جانور ہے، ہمارے نزدیک حیا کی اہمیت ہے، یہ بے حیا جانور ہے۔ کوشچن ہو از گڈ، آنسر ظاہر سی بات ہے پگ از گڈ، سور بہتر ہے۔ اب یہ دل میں بات آ جائے کہ چھوٹے اور معصوم بچے اور بچیوں کے سادہ دل پر، دل کی سادہ تختی پر کیا اچھا جانور۔ ایک ٹیچر نے، مولانا صاحب ہمارے ساتھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بچی نے آج یہی کوشچن کیا جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہو از گڈ، میں نے کہا یو آر گڈ، اس نے آگے سے جواب دیا یو آر رانگ، پگ از گڈ۔ کہنے لگا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ہو رہا، اگر ہم اپنے ماحول میں، اسلامی ماحول میں اپنے لوگوں کو رکھ کر کے، ماہر لوگوں کو رکھ کر کے اگر یہ تعلیم اس کا آغاز یہاں سے نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں، تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ اسلام میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حاجت المسلم الی العلم اشد من حاجته الی الطعام والشراب، مسلمان کی حاجت و ضرورت علم کی طرف کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ یہ جو سلوگن ہم سنتے ہیں نا، جو روٹی کھائیں گے بچے کو پڑھائیں گے، تو یہ ہمارے اکابرین نے بہت پہلے کہا ہے، بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ ہماری ضرورت بھوک اور پیاس سے زیادہ ہے۔ بھوک اور پیاس 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم، لیکن ہر سانس کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ، مہد سے لہد تک یہ ضروری ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کا سلسلہ ابتدا سے لے کر کے، گھوڑے سے لے کر کے، مہد سے لے کر کے قبر تک جاری رہنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اسلام علم کے حوالے سے کہتا ہے، اسلام نے کہا سب سے پہلے اسلام نے ڈائیگنوز کیا کہ جہالت تمام برائی کی جڑ ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر نجاشی کے دربار میں انہوں نے کہا کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام ونأكل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ویأکل القوی منا الضعیف، ہم جاہل تھے، اس جہالت کی وجہ سے بت پرستی کرتے تھے، ہمیں طاقتور کمزوروں کو ستاتا تھا، ہم قطع رحمی کیا کرتے تھے، کمزوروں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ جہالت تھی، ناخواندگی تھی، اگنورینس تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، علم کی روشنی لے کر کے آئے، اقرا کا پیغام لے کر کے آئے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، رشتہ داریوں کو سمجھنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والے ہو گئے۔ یہ جو تفریق کا نظام تھا یہ سارا ختم ہو گیا، اونچ نیچ کا، ذات پات کا نظام ختم ہو گیا۔ اس کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بیس پر آپس میں ہم شیر و شکر ہو۔ تو طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح قوت سے مراد ہماری قوت کیسے آئے گی؟ اتحاد کی وجہ سے، یونٹی کی وجہ سے۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔
اگر ہم متحد ہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دنیا، متحد ہو کر کے دنیا کا نظام بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح میں بس اختصار کے ساتھ بات سمیٹ رہا ہوں، اسی طرح قوت سے جسمانی قوت بھی مراد ہے۔ مسلمان کو جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں تیراکی سیکھنا چاہیے، گھوڑدوڑ کا مقابلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ دو طرح کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، تضمیر شدہ، غیر تضمیر شدہ۔ صحابہ جمپنگ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہم میں سب سے زیادہ اچھی جمپنگ اس کی سمجھی جاتی تھی جو سیدنا عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو پھلانگ لمبی چھلانگ لگائی۔ تیر اندازی کا تذکرہ ہے، تیراکی کا تذکرہ ہے، کشتی کا تذکرہ ہے، گھوڑدوڑ کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ذرا تصور کریں، شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خون کے ساتھ اسی طرح زخموں کے ساتھ حاضر ہوگا میدان محشر میں۔ صحابہ اس طرح آئیں گے، کسی کے جسموں پہ 70 زخم، کسی کے خون پہ اس طرح آئیں کہ ہماری سودے نکلی ہوئی، لہیم شہیم موٹے، کیا شرم نہیں آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا؟ سماع البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ کسی کا خود سے ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن ظاہری کی وجہ سے، کام نہ کرنے کی وجہ سے ایک حدیث یاد آئی، صحیح حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر کل جعفری جواز، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو متکبر ہو، بہت زیادہ کھانے والا ہو۔ بیچ میں کھانے پینے والا سسٹم بھی شروع کر دیا گیا۔ یہ ایمانی روحانی غذا، اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ حرارت اس سے آئے گی۔ چائے والا سسٹم ابھی روک دے تھوڑا سا، چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا جو بہت زیادہ کھانے والا ہو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسند۔ اسی طرح فرمایا دن میں گدھے کی طرح کام کرتا ہے، وجیفۃ باللیل، رات میں مردار کی طرح سو جاتا ہے۔ ہماری ناکامی، ہماری پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رات خرافات میں، سوشل میڈیا میں، گیم کھیلنے میں، فیس بک چلانے میں، واٹس ایپ چلانے میں، سیریل دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں اپنی رات ضائع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، لوگ حیران تھے کہ یہ فتح پر فتح کیسے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مادی طاقت و قوت تو ہمارے پاس زیادہ ہے، اسباب و وسائل کی قلت ہمارے پاس نہیں ہے، اس اعتبار سے تو ہمیں ترقی کرنا چاہیے، ہمیں کامیاب ہونا چاہیے۔ تو مستقل ایک کمیٹی، ایک ٹیم تیار کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ فتوحات پر فتوحات کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے تحقیق کی، انویسٹیگیشن کیا، تو دو جملہ کہا۔ کیا کہا؟ یہ ان کے فالوور مسلمان، ان کی حالت یہ ہے فرسان بالنہار فرسان باللیل، یہ دن میں محنت و مشقت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے، اور رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے، عبادتیں کرنے والے، ملکوں کی طرح لیٹ نہیں جاتے ہیں، پوری رات اس طرح نہیں گزارتے ہیں۔ رات میں پتہ چلتا ہے فرصت کی اوقات میں اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات غفلت میں نہیں گزارتے، رات صرف سو کر کے نہیں گزارتے، رات گیم کھیل کر کے نہیں گزارتے، رات عشق بازی کے چکر میں نہیں گزارتے ہیں۔ رات کیسے گزارتے ہیں؟ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس رب سے ہم کیسے غافل ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ دیکھیں دنیا میں ماں محبت کا کنارہ سمجھی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ دیر سے آئے تو ماں سو جاتی ہے، ذرا سی دیر ہو جائے کنڈی کھولنے میں تو بچہ کہتا ماں آپ سو گئی، امی آپ سو گئی۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے بیٹا میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے اسے نیند کا جھٹکا نہ کبھی آیا نہ آ سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمارے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب دنیا سو جاتی ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رب کی طرف سے ندا لگتی ہے، میرے بندے آ تو میری طرف آ تو صحیح، تو ایک قدم بڑھائے گا، میری رحمت دوڑ کر کے تجھے سینے سے لگائے گا۔ رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا رات کے آخری پہر میں ہے، کوئی مرادیں مانگنے والا اس کی جھولیاں بھر دی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا اسے دے دیا جائے، ہے کوئی رزق کا مطالبہ کرنے والا اسے رزق دے دیا جائے، اس وقت میں ہم غفلت کے ساتھ سو رہے ہو۔ جو قوم سوتی رہتی ہے اور سورج انہیں بیدار کرتا ہے، ان کا مقدر سو جاتا ہے، اور جو قومیں کچھ کر کے سورج کو جگاتی ہیں وہ دنیا میں روشنی پھیلاتی، وہ سورج کی طرح چمکتی رہتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا جو فجر چھوڑ کے سو رہے، فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، ایک ایسا آدمی شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ تو یہ طے کریں کہ ہم راتیں غفلت میں نہیں گزاریں گے، کہ شیطان روزانہ میٹنگ کرتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، کارگزاری سنتا ہے، کوئی کہتا میں نے یہ کام کرایا، کوئی کہتا میں نے یہ کام کرایا، حدیث میں پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ وہ روزانہ میٹنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے کارندے بھیجتا ہے، جائزہ لیتا ہے، کیوں؟ اختلاف کے لیے، نفرت ڈالنے کے لیے، رب سے دور کرنے کے لیے۔ ہم ایمان والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، دین کے لیے، دین میں مضبوطی لانے کے لیے، اپنے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی میٹنگ کرتے ہیں۔ کبھی ایک جلسہ ہو گیا سال میں، تو جلسہ ہی مقصود نہیں، بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے گھر میں یہ نظام ہو رہا ہے، روزانہ احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارا گھر اسلامی ہے کہ نہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں۔ دنیاوی نقصان ہو جائے، بچے نقصان کر دیں، ہم چراغ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے بچے سوتے رہے، ہم سوتے رہے، کبھی ہمارے ماتھے پر شکن آتی، کبھی ہم نے ڈانٹا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی نقصان پر کبھی آپ نے نہ کسی کو ڈانٹا نہ کچھ کہا، لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی، اسلامی حدود کی بات آتی تھی، لم یکن لغضبہ احد، آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا پاتا، ایسے ناراض ہوتے۔ یہ کیسا گھر ہے ہمارا، کیسا معاشرہ جس میں نمازی پوری رات سوتے رہے، غفلت کے ساتھ گزارتے رہے۔ مضبوط بنائے اپنے آپ کو، طاقتور بنائے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو طاقتور بنائے۔ اسی طرح مالی قوت بھی مطلوب ہے، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر ہے، اس میں مالی قوت کا بھی مطالبہ ہے۔ بہت سی عبادتیں ہیں، بہت سے خیر کے کام ہیں، مال کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی وجہ سے، مال ہے، آدمی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، مال نہیں حج نہیں کر سکتا ہے، مال نہیں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا ہے، مال نہیں قربانی نہیں کر سکتا، مال کی قلت سے مسجد نہیں بنا سکتا ہے، مدرسہ تعمیر نہیں کر سکتا، بہت سے خیر کے کام ہیں مال کی وجہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ میں تقریباً 6 صحابہ ایسے ہیں جو کروڑ پتی تھے۔ ہمیں ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مال کو بچا کے رکھیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی، بلکہ مفتی صاحب نے مضمون بھی لکھا تھا، سدھارتھ نگر کی ایک شادی کا واقعہ جس میں 14 لاکھ تقریباً لوگوں نے بلڈوزر پہ اور چھت پہ کھڑے ہو کر کے شادی کے موقع پر بس ایسے ہی لٹا دیا۔ ویسے تعلیم میں نہیں کام آ سکتے، اس سے کسی بچے کا مستقبل روشن ہو سکتا، کسی کے گھر کا چولہا جل سکتا۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن پر، شادی پر، لایانی کام پر، خرافات پر، ناچ گانے پر، ان چیزوں پر ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بہترین گاڑی جو آئے گی ایجنسی میں، اسے خریدنے والا مسلمان کو۔ سب سے شاندار جو ڈیکوریشن ہوگا انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، عجیب عجیب چیز ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ صفائی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، لیکن لاکھوں لاکھ روپے شادی کے ڈیکوریشن پہ، طرح طرح کی ڈشز تیار کرنا، 14 قسم کے کھانے کس کے یہاں بنتے؟ مسلمانوں کی شادی ہو۔ اسراف قرآن میں جا بجا کہا کہ لا تسرفوا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ ایک بار بھی رب نے اگر کہہ دیا ہوتا
یہ ہمارے لیے کافی تک یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ لیکن جا بجا ہے، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں صحیح جگہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، لمٹ کراس کرنا، اور ایک ہوتا تبذیر، ناجائز اور غلط کاموں میں خرچ کرنا۔ کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ کس کے نقش قدم پر ہم سمجھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ مالی قوت کا بھی مطالبہ ہے، پیسے کمائیں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنے نوجوانوں پر خرچ کریں، جو بے روزگار ہیں ان پر خرچ کریں، جو پیسے کی قلت کی وجہ سے فیس نہیں دے پاتے ان کے لیے انتظام کریں، اسکول اور کالجز بنائیں، ہمارا معاشرہ اس طرح ترقی کرے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اس میں قوت ایمانی، قوت عشق، قوت علم، قوت مال، قوت عبادت، جو رات کا میں نے تذکرہ کیا یہ بھی مطلوب ہے، اور بھی بہت ساری قوتیں ہیں۔ قوت اخلاقی ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ وقت نہ لوں، اخلاق کی بھی، کردار کی بھی بڑی گراوٹ ہے۔ اسلام کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے اخلاقی پستی کا شکار ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، بیٹی کو ماں سے، ماں کو بیٹی سے، شوہر عورتوں پر، بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیویوں نے شوہروں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ٹکا سا جواب دیتے ہیں والدین، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا بنایا، کیوں پیدا کیا؟ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب نافرمانی اور بغاوت، یہ بد اخلاقی، بد کرداری۔ جب معاشرے کے نوجوان اور بچے ایسے ہو جائیں تو معاشرہ پنپ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس ایک واقعہ سنا کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث، ایک نوجوان نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر لیتا ہے اور مجھے بتاتا نہیں۔ انہیں پتا چلا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ امیہ ابن ابی سلط ایک زمانے جاہلیت کا شاعر ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اسلم شعرہ ولم یسلم، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا شعر مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، بڑے پیارے شعر کہا کرتا ہے۔ تو اس کے اشعار دل ہی دل میں انہوں نے گنگنائے۔ ادھر جبریل امین آ گئے، آپ نے بلایا انہیں، جبریل امین نے کہا پہلے ان سے کہو وہ اشعار تو سنائے جو ان کی زبانوں پر تو نہیں آئے، ان کی زبان پر نہیں آئے، دل ہی دل میں انہوں نے کہا، لیکن رب نے سن لیا۔ یہ پہنچے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے، ابھی میری زبان پر وہ اشعار آئے ہی نہیں تھے، رب نے عرش پہ سن لیا۔ آپ نے کہا وہ اشعار تو سناؤ۔ انہوں نے کہا جب مجھے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میں نے کہا نظرتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلة ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمك الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وأنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل وليتك إذ لم ترى حق قوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل۔ یہ اشعار ایسے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سن کر کے اشکبار ہو۔ اس نے کہا میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہم تو مرنا شروع ہو گئے، جو بچا تھا سب کچھ تجھ پر لگایا، جو لایا تجھے کھلایا، جو لایا تجھے پہنایا، سرد ہوائیں چلی تجھے کمبل میں لپیٹا، تجھے لحاف میں لپیٹا، گرم ہوائیں چلی، پنکھے جھل جھل کر کے تیرے پاس بیٹھ کر کے تجھے راحت کی نیند سلایا، آرام اور چین کی نیند سلایا، بازاروں کے دھکے کھاتے رہے، سردی گرمی کے تھپیڑوں سے لڑتا رہا، اپنی جوانی کو گھولتا رہا، وہ گھلتی رہی، وہ گھلتی رہی، حتیٰ کہ تجھ میں شباب کا رنگ دوڑنے لگا، تو جوان ہو گیا، تو مست ہو گیا، اپنی جوانی میں مست ہو گیا، اپنے طاقت کے نشے میں مست ہو گیا، اپنے حسن کے نشے میں مست ہو گیا، پھر تو ہم سے کترانے لگا،
راہیں بدلنے لگا، تو وہاں سے آگے جواب نہ دیتا، ہمارے پاس نہ آتا، تجھے اپنی طاقت پر ناز ہو گیا، اپنی دولت تجھے پیاری ہو گئی، تیرا حسن تجھے پیارا ہو گیا، تو ہمیں بھول گیا۔ حالانکہ وہ دن بھی تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، تیرے ساتھ ہم بیمار ہو جایا کرتے تھے، تو پریشان ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ تیرے پاس تیری ماں تیرا باپ بیٹھ کر کے ہائے مر نہ جائے، ہائے مر نہ جائے، حالانکہ پتا ہے ان الموت وقت مؤجل، موت کا ایک متعین وقت ہے، لیکن تمہاری تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی، تمہاری پریشانی دیکھ کر ہم سے رہا نہیں جاتا تھا، ہم سے سہا نہیں جاتا تھا۔ او میرے بیٹے، آج یہ صورتحال ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کا سہارا بنے، ہم نے اس کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، ہم نے اس کے پیشاب پاخانے صاف کیے، ایک دن وہ بھی آئے گا، یہ ہمارے پیشاب پاخانے صاف کرے گا، یہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھائے گا، یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن تو جوان ہو گیا، تو مست ہو گیا، ہمیں بھول گیا، اور تو اپنا نہیں بنا، کم سے کم پڑوسی بن جاتا، وہ بھی پوچھ لیتا ہے چچا ٹھیک تو ہے، چچا طبیعت تو ٹھیک ہے، خیریت تو ہے، تو میرا ہو کر کے، میرا بیٹا ہو کر کے میری شکایت کر رہے۔ یہ وہ اشعار تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا، فاخذ النبی بتلابیبہ، آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا اٹھ، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ ہے۔ والدین ہمارے مال کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد پاس بیٹھے تو صحیح، ہمیں احساس ہوگا جس دن انہیں قبر میں اتاریں گے، دفن کریں گے، اپنا دل بھی دفن کر دیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی دولت ہے والدین، یہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس وقت احساس ہوگا۔ تو اخلاقی قوت بھی ہونی چاہیے، ہر ایک کا سمجھنا چاہیے، کہا گیا قطع رحمی اگر ہو تو لعنت ہے اللہ کی۔ والدین سے بات چیت نہیں، بھائی بھائی سے بات چیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ بتائیں جس معاشرے پر اللہ کی لعنت ہو، جو بد اخلاقی کا شکار ہو، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں، اس پر اللہ کی لعنت وہ کیسے پلٹ سکتا ہے؟ اسے طاقت و قوت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسے رفعت و عظمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر قوت ہو، ہر اعتبار سے طاقتور ہو جائے، ایمانی قوت بھی ہو، علمی قوت بھی ہو، مالی قوت بھی ہو، اخلاقی قوت بھی ہو۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو، ہر فرد کو قوی بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک تم کی جم گئے جمادات کی طرح، ایک وہ کہ گویا تیر کماں سے نکل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ماشاءاللہ